بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا بزرگ و برکت کے بابرکت اور پرفیض کلام سے سورہ انفال کی چند آیات کا انتخاب کر کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ترجمے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تعریف خداوندی سے لب کشائی کر رہا ہوں. درود پڑھیے محمد وآلہ محمد. کیا دن باری ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو، اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ حقیقتاً صاحبان ایمان ہیں، اور انہی کے لیے پروردگار کے ہاں درجات اور مغفرت اور باعزت روزی ہے. درود پڑھیے محمد وآلہ جیسے کہ آیات کی سماعت کی عزت حاصل کرتے ہوئے آپ نے توجہ فرمائی کہ آیات کا آغاز ہوا انما سے، اور انما ہے کلمہ حسن، یعنی مطالب و مفاہیم کو رسال میں لیے ہوئے. اب اس کے معانی و غرض و غایت کو کوئی اور طرز فکر و سخن کسی طرح کا لباس کی تقسیم نہیں پہنا سکتا. کلمہ حسن کی وجہ سے باہر سے کچھ اندر نہیں آ سکتا اور اندر سے کچھ باہر نہیں جا سکتا. تو مطلب یہ ہوا کہ تنہا ہماری پرواز فکر یا انداز تفصیل سے معانی کوئی غلط اختیار نہیں کر سکتی. بس ہم پابند ہیں حکم مشیت کے اور محتاج ہیں صاحبان عصمت و طہارت کی رہنمائی کی، اس لیے کہ وہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہے. احکام خداوندی کی گہرائیوں کو جاننا ان کا سر امتیاز ہے. اب ہمیں ان کے فرامین کو سمجھنے کے لیے سید الانبیاء محبوب کبریا محمد وآل محمد مبارک سے
جھڑنے والے گل ہائے دانشو دینے ادراکو آگہی معرفت و یقین کو اپنی فراست کی زینت بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے کردار اس کی خوشبو سے مہک رہے ہوں، اور اس لیے کہ خالق کے ارض و سما کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے، اور آقا نامدار وجہ تخلیق کائنات کا ارشاد ہے اولنا محمد توسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، بلکہ ہم سارے ہی محمد ہیں۔ درود پڑھی محمد محمد اب ہمارا مقدر یوں چمکا کہ محمد مصطفیٰ کے نور سے سردار بارہ، محمد مصطفیٰ کے نور سے سردار بارہ ہیں، ہدایت کا تو سورج ایک ہے انوار واہ واہ سبحان اللہ جہاں سے آگہی اور علم کی خیرات ملتی ہے، وہ پاکیزہ و نورانی در جردار بارہ کے کھلے روشن خزانے جن کے سینوں سے جہاں میں بولتے قرآن کی اثار بانو جیسے پاکستان کون مکان کی زیب و آگ آئے میں نے دنیا و دین کا حسن اور سنگار بارا مجھے تو زندگی میں بس یہی حاصل ہونا دل خدا کے بعد میں مالک کو مختار بارا سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھی محمد محمد مسلمان محترم، ہدایت کا اتنا مسلسل و نورانی ادری سے مبرر اہتمام ہونے کے باوجود ہم اگر اس نعمت عظمیٰ سے فیض حاصل نہ کر سکیں تو یقیناً ناشکری اور بدقسمتی ہوگی۔ ہمارے معصوم رہنما نے ہمیں زندگی کے لمحے لمحے قدم قدم حرکت حرکت اور سکون سکون کے لیے ہدایت مہیا کر دی تاکہ ہم اپنی پوری زندگی میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے مقصد تخلیق پر پورا اتر سکے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے معنی ہیں، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہمیں پیدا کرنے کی غرض و غایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا مفہوم مصلی پر قیام و رکوع و سجود تک محدود ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، بلکہ ہر حرکت و سکون کو سیرت معصومین علیہ السلام کے تابع کر کے خوشنودی و خدا و رسول حاصل کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ ہمیں تخلیق کیا گیا اور جو اس آیت کا مطالبہ ہے۔ دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ہماری ساری زندگی صدر عمل کے اعتبار سے 5 عناوین یعنی 5 عنوانات کے تحت بڑھ جاتی ہیں، یعنی حرام، حلال، مستحب، مکروہ اور مباح۔ ہم کچھ بھی کریں یعنی ہمیں ہر حرکت و سکون کے بارے میں شریعت مقدسہ کے حکم حاصل کرنا ہوگا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے،
مکروہ ہے یا پھر مباح ہے۔ مباح وہ عمل ہے جس پر پہلے 4 عنوانات یا احکامات اثر انداز نہ ہوں، یعنی نہ حرمت کے بیان میں ہوں، نہ ذلت کے عنوان میں ہوں، نہ استحباب کا پیرہن پہنایا جا سکے اور نہ کراہت کا حکم لگایا جا سکے، یہ ہوگی اباحت کی منزل۔ درود پڑھی محمد اگر ہم اپنے معمولات زندگی میں ان 5 عنوانات کا لحاظ رکھتے ہیں تو سرنامہ کلام میں ذکر ہونے والے ان صاحبان ایمان لوگوں کے زمرے میں آ جائیں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جتنی بلند ہوگی، عرفان میں خدا بزرگ برتر کی جتنی جلالت و بزرگی ہوگی، اتنا ہی دل میں خوف خدا ہوگا۔ عرفان کا مطلب معرفت، اور رب الجلال ہم سے معرفت ہی تو چاہتا ہے۔ اس معرفت کے ضمن میں جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اذہان الفا و اعلیٰ تو پہلے ہی سے اس سے مغیر ہوں گے، مگر میں تو بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی کراتے رہے کہ یاد دہانی مومنین کے حق میں بہتر ہے۔ اور اس سلسلے مکتب ہونے کی وجہ سے میرا وظیفہ بھی یہی ہے کہ سبق یاد کروں اور بڑوں کو سناؤں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رب الجلال ہم سے معرفت کی تو چاہتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ قُلْتُ كَنْزًا مُخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ اس حدیث میں جس بات کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پسند کیا کہ پہچانا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جسم و جسمانیت سے مقرر ہے، اس لیے یہ پہچان، یہ معرفت شکلی نہیں عقلی ہے۔ اس کی تخلیق سے معرفت حاصل کی جائے گی، اس کی جلالت و بزرگی سے پہچانا جائے گا، اس کی قدرت اور استعداد کو ماننا ہے اور اس کی صفات کو جاننا ہے۔ کہیں علی کل شیء قدیر کی قدرت، کہیں احسن الخالقین کی خلاقیت، کہیں ارحم الراحمین کی رحمت، اور کہیں خیر الرازقین کی رزاقیت۔ غرض کہ ہر چیز اس کی معرفت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کی سچائی کے گن گاتی ہے اور اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے، اور ایسا تحیر پیدا کرتی ہے کہ مزاج معرفت پر غرض طاری ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی اور معراج معرفت کا وہ منظر ہوتا ہے کہ لوگ آ کر سیدہ کونین سلام اللہ کہتے ہیں کہ ابو سراب تو شاید دنیا سے چل دیے۔ سید عالم اپنے جواب میں فرماتی ہیں کہ توحید کے حضور ابو الحسن کی کیفیت تو عمومی ہے، مستقل ہے، وہ تو ہمیشہ معرفت کی اسی معراج پر ہوتے ہیں۔ معراج کا لفظ آیا تو آپ کے ذوق سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ مقامہ قبلہ اظہر حسن زیدی کا ایمان افروز واقعہ بیان کرتا چلوں کہ کسی نے قبلہ زیدی صاحب سے فرمایا کہ معراج کے کیا معانی ہیں؟ قبلہ زیدی صاحب نے فرمایا کہ جہاں میم اور این پیدا ہو اسی معراج کے
محمد اور علی کا راز آئیے ہم سب مل کے اس سے پیغام لیتے ہیں کہ اگر ہمارے کردار میں بھی محمد اور علی کا راز ہے تو ہماری کردار کی میراث کو کوئی نہیں پا سکتا. یہ اہل بیت طاہرین ہی تو ہے جو معرفت الہی کے سر چشمہ ہے، جو ہماری رہنمائی کے لیے معمور ہوئے. انہوں نے ہمیں عبادت سکھائی، انہوں نے ہمیں توحید بتائی. ارے ہم تو کیا جبریل ان کی رہنمائی کے بغیر انا میں الجھا ہوا تھا. میں ہو رہی تھی. ہمارے پنجتن نے رہنمائی فرمائی کہ کہو انت رب الجلیل وانا عبد الجلیل. سبحان اللہ. درود پڑھی محمد والے. سرنام کلام کی آیات کے مفہوم کی سمری ایک بار پھر آپ کی متوجہ سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم جس بیان و سماعت کے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں اس کا رخ برقرار رہے. کلام باری سے ملنے والی ہدایت سیرت و کردار معصومین کی روشنی ہم تک پہنچے. اس سے اپنی کردار کی تلاش خراش کر کے اولئک هم المؤمنون حقا کے تناظر میں حقیقی مومن بن سکے. تو آیات کا خلاصہ یوں ہے کہ ذکر خدا سے دلوں پر خوف کی کیفیت، تلاوت آیات سے ایمان میں اضافہ، خدا بزرگ و برتر پر بھروسہ، نماز کا قائم کرنا اور خدا کے دیے ہوئے رزق کو اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ایک حقیقی مومن بننے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہم بیان کردہ حقیقی مومن کی صفات کے حامل ہوں گے. اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ کی صدا ہمارے کانوں میں آتی رہے گی. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ قرآن اور معصومین علیہ السلام نے ایک حقیقی مومن کے سیرت و کردار کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے ان صفات سے عاری ہو کر کسی کو مومن کہلوانے کا حق ہے. اگر جواب نفی میں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور ضرورت ہے اپنے کردار کا محاسبہ کرنے کی. مومن ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے سیرت و کردار معصومین ہمارے پاس میزان ہے. جو بولتا قرآن ہے، حق و باطل کی پہچان ہے، تقدیر معرفت و اخوان ہے، خدا کا لطف و احسان. درود پڑھی محمد بزرگان محترم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد خدا کا لطف و احسان ہی تو ہے کہ امامت کا سلسلہ جاری کیا اور یہ مقدس سلسلہ پہلی و حالی دورہ حضرت حجت کے ظہور پر اختتام پذیر ہوگا. اور ظہور کا وہ منظر کتنا بے نظیر ہوگا. بزرگان محترم، وہ مقدس اور عظیم المرتبت ہستی جو پردہ غیبت میں رہ کر امامت کے فرائض انجام دے رہی ہے، انسانیت اس کے فیوض و برکات
وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر کے مصداق ہے. تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قرآن کہہ رہا ہے اس میں یعنی لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور لے کے نازل ہوتے ہیں. امام زمانہ حجت اجل اللہ تعالیٰ منصب امامت کے تحت دشمنان خدا معصومین سے برسر پیکار ہوں گے. مگر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ کم سن سمجھ کر یعنی چھوٹا سا بچہ سمجھ کر آپ میری اس بات کو نظر انداز نہ کریں. آپ کی نہایت توجہ کا طالب ہوں. گزارش یہ ہے کہ امام زمانہ اگر منتظم خون حسین ہے تو منتظم شریعت بھی ہے. اگر دشمنوں سے کربلا کا انتقام لیں گے تو دوستوں سے یعنی محبت و مودت کے دعویداروں سے اہتمام شریعت کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ ہماری محبت و مودت کے دعوے کرنے والوں جو پیغام میرے اجداد نے تم تک پہنچایا تھا کہاں ہے؟ کہاں ہے رسول؟ کہاں ہے رسول؟ کیا نماز روزہ حج زکات خمس تولد تبرع امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے تمہارا رابطہ قائم ہے؟ کیا توکل ہر لمحہ تمہارا ساتھی ہے؟ کیا آیات کی تلاوت تمہارا